اس کی یوم پیدائش فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یوم پیدائش ہے. تو میں نے سوچا کہ آج اس کے حوالے سے کچھ بات کر لوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورۃ الشعراء کے اندر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیجیے کہ میں نے جو خدمت دین میں جو کرتا ہوں، آپ علیہ السلام نے دین کی خدمت کرتا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں کرتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا. جو بھی میں دین کی خدمت کرتا ہوں میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن ایک بات ضرور ہے. کیا؟ الا المودۃ فی القربى. ایک بات ضرور ہے کہ تم میرے قریبی لوگوں سے محبت کرنا. کیا؟ کہ میں خدمت کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، لیکن ایک بات تو میں ضرور کہتا ہوں کہ میں میرے جو قریبی لوگ ہیں تم ان سے محبت ضرور کرو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریبی لوگ کون ہیں؟ کیا پوچھا کہ آپ کے قریبی لوگ کون ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے. کون قریبی لوگ ہیں؟ علی ہے، فاطمہ ہے، حسن و حسین ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی فتمها ومحبها عن النار. حضرت فاطمہ کو فاطمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان سے محبت کرنے والا، ان پر جان نثار کرنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے محفوظ فرماتا ہے. اور اعلیٰ حضرت علی رحمانی کی کوئی پیاری بات ہے. اعلیٰ حضرت امام اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں ہے. معاذ اللہ لوگوں کا عقیدہ دیکھیں کتنا جو ہے نحوست جیسا عقیدہ ہے، کتنا برباد جیسا عقیدہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا نظریہ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں نور بنت نور، زوج نور، ام نور، ام نور نور، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نے لبا نور کا. آپ فرماتے ہیں کہ تو نور ہے، اس کی بیٹی نور کی بیٹی، زوج نور، آپ کا شوہر بھی نور ہے، مولا علی بھی نور ہے، اور ام نور نور، امام حسن بھی نور ہے، امام حسین بھی نور ہے. اور کیا فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اللہ فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور پھر ایک بات میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں، تیسری سی بات یاد رکھیں کہ اہل بیت جو ہے نا یہ تعریف کے محتاج نہیں. کسی نے بڑی خوب بات کی کہ تعریف کے محتاج نہیں آل محمد ہے. تعریف کی محتاج نہیں آل محمد. کہ پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. کئی آپ دیکھیں پھولوں کو عطر لگایا جاتا ہے، نہیں. اور مزے کی بات ہے کہ ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. ایک بار امام حسن و حسین بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے نا تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں فاطمہ الزہرا آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں لخت جگر بیمار ہو گئے. کیا؟ دونوں لخت جگر بیمار ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے ان کو روزے کی منت کی طرف ارشاد فرمایا کہ بھی تم ایسا کرو روزے کی منت کرو کہ اگر وہ دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو میں 3 دن روزہ رکھوں. کیا؟ تم بھی روزہ رکھنا اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا بھی روزہ رکھنا. لوگ کہتے ہیں منت مانگنی نہیں چاہیے. ڈائریکٹ انکار، مطلب کے دماغ کہاں چلے گئے، گوبر کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں سمجھ سے باہر ہے. میں ہمیشہ سے بات کہتا ہوں کہ بھائی اگر ناک میں مکھی بیٹھے ہے نا تو ناک کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ مکھی کو اڑانا چاہیے. اگر منت کوئی غلط بات مانگ رہا ہے، کوئی اس میں غلط رسومات کر رہا ہے تو اس کو کہیں کہ یار یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ تھوڑی کہ تم جا کے تو منت ہی نہیں مانگنی چاہیے، یہی نہیں کرنا چاہیے، وہی نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے بلکہ صحابہ کا طریقہ رہا. حضور ارشاد فرما رہے ہیں اے فاطمہ تم روزے کی منت مانگو. آپ نے جو روزے کی منت 3 دن کے روزے کی منت، روزے کی منت مانگنے کے بعد جیسے آپ نے روزے کی منت مانگی اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن و حسین کو شفا دی. آپ نے مولا کائنات کو کہا کہ کل سے ہم روزہ رکھیں گے. مولا کائنات 3 کلو جو وہ لے کر آئے کہ بھئی 3 دن تک روزے اور افطار کا سلسلہ ہوگا. پہلے دن جب روزہ رکھا گیا تو روزہ رکھنے کے بعد افطار کا ٹائم آیا تو اس سے جب جیسے افطار کرنے کے لیے بیٹھے
مولا کائنات بھی تشریف فرمائے، فاطمہ الزہرا بھی تشریف فرمائے، دروازے پہ دستک ہوئی، کیا دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا جاتا ہے کون، تو آگے سے آواز آتا ہے کہ مسکین، کون مسکین، صبح سے کچھ کھایا نہیں، کون؟ ابھی مولا کائنات ہاتھ بڑھاتی ہے کہ فاطمہ الزہرا پورا کھانا اٹھا کے باہر پیش کر دیتی ہے۔ جب مسکین باہر مانگنے کے لیے آیا، ابھی مولا کائنات نے ہاتھ بڑھایا کہ دے دوں، اس سے پہلے فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پہنچ جاتا ہے اور آپ اٹھاتی ہے پورا تھال، جو بھی سامان ہوتا ہے کھانے کا وہ اٹھا کے آپ پورا کا پورا مسکین کو صدقہ کر دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے، آپ منت کے روزے کے دوسرے دن آپ رکھا گیا روزہ، افطار کا وقت ہوا، وہی جو 3 کلو جو میں سے 1 کلو جو تو بانٹ دیا، دوسرے کلو جو کی بات ہوتی ہے، افطار کا وقت ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون، کا ایک یتیم، کون، میں ایک یتیم ہوں، صبح سے روکا کچھ کھایا نہیں، مولا کائنات پھر تھال کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، فاطمہ الزہرا اس سے پہلے اس کو صدقہ کر دیتی ہے، اس یتیم کو صدقہ کر دیتی ہے۔ تیسرے دن پھر جب روزہ افطار کا وقت آتا ہے تو پھر سوال ہوتا ہے کہ بھائی دروازے پہ دستک ہوتا ہے، کون آتا ہے، تو پھر آگے سے پیچھے بندہ ہوتا ہے کہ ایک قیدی جو کہ 3 دن سے بھوکا ہے، کچھ کھایا نہیں، مولا کائنات ابھی ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس سے پہلے فاطمہ الزہرا وہ پورا اقوال اس قیدی کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ 3 دن کے روزے گزر گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیسا گزرا روزہ، کیا معاملات ہیں؟ سرور کائنات میں سب کچھ بتا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، سب کچھ میرے آقا کو پتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں فاطمہ ذرا روزے کا حال تو بتا، کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ عجیب ہی بات ہوئی۔ کہا کیا بات ہوئی؟ کہا پہلے دن افطار کے وقت بیٹھی تو ایک دروازے میں دستک ہوئی، وہاں سے ایک یتیم آتا ہے، دوسرے دن ایک مسکین آتا ہے، تیسرے دن ایک قیدی آتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں فاطمہ تجھے پتا ہے کہ تینوں کون تھے؟ میرے حضور فرماتے ہیں فاطمہ اے علی تمہیں پتا ہے وہ تینوں کون تھے؟ میرے آقا علیہ السلام کی بات میں مولا کائنات فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ اور اللہ کے رسول آپ اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون ہے، ہمیں نہیں پتا کون ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے فاطمہ وہ جو 3 دن سے تمہارے گھر میں دروازے میں دستک دے کے آ رہے تھے حضرت جبرائیل، اسی لیے کسی نے کہا کہ ان کے گھر پہ اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل۔ اور جب حضرت جبرائیل آئے تو پھر یہ آیت اتری، کون سی آیت؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو لوگ اپنے کھانے کو چھوڑ کر صدقہ کر دیتے ہیں، اس کو یتیم کو دے دیتے ہیں، مسکین کو دے دیتے ہیں، قیدی کو دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام ہے، یہ شان ہے اہل بیت کی۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک جگہ میں تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یار، اگر آج کوئی حضرت فاطمہ کو تکلیف پہنچائے تو سمجھ لے کہ وہ حضرت فاطمہ کو نہیں، آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچائے۔ کوئی امام حسن کو بچائے، کوئی مولا کائنات کو بچائے، کوئی کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی بات کہے، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن آیت نازل کی، فرمایا کہ کُلَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے خدمت دین کے بدلے میں کچھ بھی سوال نہیں کرتا، لیکن اتنا ضرور پوچھتا ہوں، یہ بات ضرور تمہیں کہتا ہوں کہ جو میرے قریبی لوگ ہیں نا ان سے ضرور محبت کرو۔ حضور کے قریبی کون ہے؟ فاطمہ الزہرا ہے۔ حضور کے قریبی کون ہے؟ مولا کائنات ہے۔ حضور کے قریبی کون لوگ ہیں؟ امام حسن اور حسین ہیں۔ حضور کے قریبی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، کل صحابہ ہے، کل اولیاء ہے، کل علماء حقہ ہے۔ کون ہے؟ علماء حقہ۔ علماء حقہ کون ہے؟ جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے، جن کے دلوں میں عشق رسول اللہ، جو جن کے اقوال میں عشق رسول اللہ، جن کے افعال میں عشق رسول اللہ، جن کے احوال میں عشق رسول اللہ۔ ورنہ ابلیس بھی بہت بڑا آدمی تھا، یہ میں بات بتا دوں، ملائکہ کا استاد تھا ابلیس۔ کس کا استاد تھا؟ ملائکہ کا استاد تھا ابلیس، پڑھاتا تھا لیکن دھتکار دیا گیا۔ کیوں دھتکار دیا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر تعظیم نہیں تھا، ادب مصطفیٰ نہیں تھا، ادب آدم نہیں تھا، تعظیم آدم نہیں تھا اس کے اندر، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا۔ جب تک محبت مصطفیٰ سینے میں داخل نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان کامل بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتا دوں، جو بچیاں
جن کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، جو رشتوں کے حوالے سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، جو بیٹیاں جو بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہوتی ہیں، ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 12 رکعت نماز ادا کریں نفل، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، جو سورت ہے وہ پڑھ لیں۔ 12 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس سال ثواب کس کی بارگاہ میں کریں؟ فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں۔ اس کے بعد 1000 بار یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف اس کا ورد کریں، اور ان دونوں کا ثواب فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں عرض کر کے کہ وہ عورت بیٹی یا عورت جو بھی ہے وہ کہے کہ یا فاطمہ الزہرا ہم اپنے مسئلے کو کس کی بارگاہ میں لے کے جائیں، ہم آپ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں۔ خدا کی قسم جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں فاطمہ الزہرا کو وسیلہ پیش کیا جاتا ہے نا، آپ علیہ السلام اس دعا کو اس بات کو فوراً سنتے ہیں، سماعت فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ علماء بھی یہ بات لکھتے ہیں، تو روحانی سے جن کا تعلق بھی کہتے ہیں کہ جب مدینے جاؤ نا، آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ارادہ ہو تو پہلے فاطمہ الزہرا کی بارگاہ میں جاؤ، امیر حمزہ کی بارگاہ میں جاؤ، ان دونوں کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں سلام کرنے آؤ، تو پھر آپ علیہ السلام تمہارے سلام کو سنیں گے بھی، قبول بھی فرمائیں گے۔ یہ قربت کا ذریعہ ہے۔ لازمی سی بات ہے میرا بیٹا ہو، اس سے کوئی محبت کرے تو لازمی سی بات ہے میں بھی دیکھوں یار میرے بیٹے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی مجھ سے محبت کرے کہے گا نہیں مجھے آپ کے بیٹے سے محبت نہیں ہے، تو لازمی سی بات ہے بندے کے دل میں بات آتی ہے کہ یار یہ میرے بیٹے سے محبت نہیں کرتا، میرے گھر والوں سے محبت نہیں کرتا، تو میں اس سے کیوں محبت کروں؟ جب ہم حضور کے آل سے، حضور کے در والوں سے اور حضور کے گھر والوں سے ساروں سے محبت کریں گے تو خدا کی قسم آپ علیہ السلام کی نظر عنایت۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں نا، بات کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، حضور سے ہم کلام کرنا چاہتے ہیں، حضور سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ کا انداز تھا یہ، صحابہ حضور سے بات کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو حضور پہ صدقہ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو حضور پہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ کیوں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک ہی جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ فرمایا کرتے تھے عمر فاروق کہ صحابہ کی عادت تھی کہ جب حضور سے بات کرتے تو پہلے کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن میں نے دیکھا کہ جب حضور فاطمہ الزہرا سے بات کرتے تو کہتے ہیں فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ارے فاطمہ سے بات کرتے تو کہتے ہیں اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ اتنا پیار حضرت فاطمہ الزہرا سے کون کرتے؟ آپ علیہ السلام کرتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ علیہ السلام کی اولاد سے، آپ علیہ السلام کے آل سے، آپ علیہ السلام کے اہل بیت سے، صحابہ سے بے انتہا محبت کریں، ادھر ادھر کے چکر میں نہ رہے، اگر مگر کے چکر میں نہ رہے، یہ نہیں دیکھیں کون کیا بول رہا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ یار صحابہ نے کیا کیا۔ ہاں آج لوگ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں کہ یار میں ایجوکیٹڈ ہو گیا ہوں، ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد میرے ماں باپ فاتحہ کرتے تھے، ہم نہیں کرتے، ہم نے پڑھا ہی نہیں، ہم ایجوکیٹڈ ہو گئے۔ ایسا ایجوکیٹڈ میں کیا، ایسی تعلیم میں کیا کہ جس نے تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کر دیا، جس نے تمہیں اللہ کے اولیاء سے دور کر دیا، تو میرے بھائی سے بہتر تک تم جاہل ہی نہیں۔ آج لوگ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ماں باپ بیچارے جاہل ہوتے ہیں، لیکن ان کے گھر میں فاتحہ کا طریقہ ہوتا ہے، فاطمہ الزہرا کے سال ثواب، امام حسن کے سال ثواب ہم دیکھتے ہیں، لیکن اب لوگ اس ریشیو کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ نہیں ہم نے دین پڑھا نہیں ہے، یہ تو ہمارے ماں باپ کرتے تھے، دادا دادی کرتے تھے، نانا نانی کرتے تھے، ہم لوگ تو بھائی نیو جنریشن ہے، ہمارا تعلق تو اب ابلیس کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے، ہم تو شیطانوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہو رہا ہے، اب تو ہمارا رجت کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے، ہم کیوں یہ سارے کام کریں؟ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر آئے، ایسے ایمان لے کر آئے جیسے ان لوگوں کا ایمان ہے، تو کہتے ہیں کہ ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے ایمان قابل قبول ہے جیسے صحابہ کے ایمان شامل ہے۔ آج بڑے وجہ سے لوگ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے، جو راستے پہ میرے باپ جانا تھے ان راستوں پہ آئے، شرم کر، حیا کر۔ آج تو ذرا سا پڑھ کے تو نے بی کام کیا کر لیا، تو نے پی ایچ ڈی کیا کر لی، تو نے بی بی اے کیا کر لیا، تو نے سی ایم اے کیا کر لیا، تو آج کا تیور ہی نہیں مل رہا۔ آج تو دین کے اندر جب اپنے دماغ لگانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، تو یاد رکھنا کہ دین میں کسی بات کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے،
دین کا مطلب، اسلام کا مطلب یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دینا، اپنے سر کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکا دینا۔ آج بڑے مزے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ چاند اپنے مرضی مولویوں کے چکروں میں رہیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ ان لوگوں کو شعور آنا چاہیے کہ دماغوں کو پتہ نہیں کہاں خاص چلانے چلیں گے ان دماغ، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ سیاست نہیں ہے کہ اس میں اپنی باتیں کرتے رہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام ہے۔ اگر اس کے ساتھ مذاق کرو گے تو خدا کی قسم دنیا میں بھی تمہارا نشان عبرت بن جاؤ گے، اور آخرت میں تمہاری خراب ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معلوم ہے، دین کی خدمت کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، دین الصراط المستقیم پر قائم و دائم رہنے کی ہمیں ہمارے والدین کو توفیق عطا فرمائے، ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ سبحان